ایک نوجوان اللہ کے راستے میں گیا. عام طور سے جوانوں کی زندگیاں سنت سے، شریعت سے، دین سے ہٹی ہوئی ہوتی ہے، مگر یہ محنت پانی کی طرح ہے. پانی اگر امرود کے درخت کی جڑ میں گیا، انار کے درخت کی جڑ میں گیا، کیلے کی جڑ میں گیا، پپیتے کے درخت کے جڑ میں گیا، ہمارا کام پانی پہنچانا ہے. اس درخت کی پتیاں، اس درخت کے پھول اور اس درخت کے پھل، پھر پھلوں کا کلر، یہ سب خدا کے ذمے ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ پانی پہنچاؤ. ہمارا کام یہ ہے کہ 5 کام کو کام بنا کر مقامی کام کی اہمیت دلوں میں رہتے ہوئے محلوں میں، گلیوں میں، امت کے ہر طبقے کے ہر فرد میں محنت کریں گے اور دعوت کا پانی ان کی زندگیوں کی جڑ میں پہنچائے گا. ہمارا کام پہنچانا، خدا کا کام. جوانوں کو جوانی لائن کا دین، عورتوں کو عورتوں کی لائن کا دین، مالداروں کو مالداری کا دین، غریبوں کو غریبوں کا دین. جیسے ہر درخت کے پتے اور ہر درخت کے پھول اور ہر درخت کا پھل اور پھر اس کا کلر اور اس کی مٹھاس یہ اللہ کرتا ہے. ہر امت کے ہر طبقے کے ہر فرد میں خدا دین زندہ کرے گا اور ذریعہ بنائے گا ہم کو، اور ذریعہ بنے گا دعوت کا پانی. معمولی چیز نہیں ہے، بہت آسان ہے. ہم اپنی بس کی کریں گے، خدا اپنی شان کی کرے گا. تو وہ جوان کی زندگی میں آخرت کا فکر آیا، سر پر پگڑی آئی، چہرے پر سنت آئی، اسلامی لباس. تو اس کے سرکل کے لوگوں نے کہا ابھی سے ملا بنے ہو، بیوی کون دے گا، لڑکی کون دے گا، ذرا سب کچھ ہو جانے دو پھر دیکھیں گے داڑھی، اسلامی لباس، سنت. اس نے کیا کہا؟ کیا کہہ رہے ہو؟ اسی سنت والی زندگی میں میرے اللہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو 11 بیویاں دی، کیا وہ مجھے ایک نہیں دے گا؟ یہ اندر کا یقین کہلوا رہا ہے. کیا مجھے ایک بیوی نہیں دے گا وہ؟ یا ان سے اصل لیا؟ نہ بھائی اچھا ہوا تم نے مجھے سمجھا دیا، بات تو صحیح ہے یار، بیوی کے بغیر تو زندگی کیسے گزرے گی. یہ نہیں ہے، کچا آدمی ہے، ایک محنت ہے. اسی لیے اللہ سے استقامت مانگنے کی ضرورت ہے. وقت پر کر لینا کافی نہیں ہے، موت تک جمنا اور کام کو کام بنا کر کرتے رہنا، اصول کے ساتھ کرنا، مشورے کے ساتھ کرنا. ہمارے اس کام کی بہت بڑی بنیاد مشورہ ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سے اللہ نے کام لیا، کام شروع ہوا. یہ ایسے نہیں ہوا، سوچ کر بیٹھ کر سوچا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے دلوں میں بات ڈالی گئی ہے کہ امت کو اس وقت کس کی ضرورت ہے. اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ حجاز گئے، علماء کو جمع کیا اور علماء کو جمع کر کے یوں کہا ذرا بتاؤ آج امت کی پستی کیوں ہے، امت کا زوال کیوں ہے، امت کیوں گر رہی ہے. کسی نے کہا حضرت امت کے پاس مال نہیں ہے. تو مولانا الیاس صاحب نے فرمایا صحابہ کا ابتدائی زمانہ ان کا مال اس وقت کتنا تھا اور ابھی پوری امت کے پاس مال کتنا ہے؟ حضرت امت کے پاس علم نہیں ہے تو صحابہ کرام کے ابتدائی زمانے میں کتنے علماء تھے، کتنے حافظ تھے؟ اس کے مقابلے میں آج کسی نے کہا حضرت عہدے اور منصب نہیں ہے. پھر حضرت نے جواب دیا تو ان علماء نے کہا حضرت آپ بتائیے، جو صحیح حکیم ہوتا ہے نا وہ اندھاتن دوائی دے کر بیماری کو دباتا نہیں ہے، بیماری کی جڑ پکڑتا ہے کہ بیماری کی جڑ کیا ہے. جیسے کسی آدمی کے بدن پر پھوڑے ہو رہے ہیں، اب ایک پھوڑا ہوا، ڈاکٹر نے نشتر لگایا، پٹی پٹا کیا اور ہاتھ پر تھا، تھوڑے دنوں کے بعد پیٹھ پر ہوا.
اس کا علاج ہوا تو پیر پر ہوا، اس کا علاج ہوا تو سر پر ہوا۔ سمجھدار ڈاکٹر یہ کہے گا کہ ایک وجہ تلاش کرو کہ یہ پھوڑے کیوں ہو رہے ہیں، تو صحیح ڈاکٹر نے یہ تشخیص کی کہ خون خراب ہو گیا ہے، خون کی صفائی کرو۔ تو ان علماء نے مختلف جوابات دیے۔ پھر پوچھا حضرت آپ بتائیے، تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ضعف ایمان، اور ضعف ایمان کے لیے قوت ایمان، اور قوت ایمان کے لیے دعوت ایمان۔ سب علماء کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ یہ وجہ تو یہ ہے، وجہ یہ ہے کہ ایمان میں کمزوری آئی ہے، آخرت کا استحضار ختم ہو چکا ہے، آخرت خیالی چیز بن چکی ہے۔ پھر کام کے ساتھ اللہ کی تائید کتنی ہے، لیکن ہمارے بڑے مولانا الیاس صاحب سے لے کر ابھی تک کسی نے دعویٰ نہیں کیا، کوئی چھوٹے بن کر کام کرتے رہے۔ شروع میں نظام الدین میں ٹوائلٹ نہیں تھی، تو میواتی تو جنگل میں جاتا تھا، وہ تو اس کے، لیکن شہری لوگ کہاں جائیں؟ تو ان کے لیے ڈبے رکھے گئے تھے، وہ ڈبے میں اپنی حاجت پوری کرتے تھے۔ جب ڈبے بھر جاتے تھے تو وہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ڈنکا دنیا میں بج رہا تھا اور لوگ یہ کہتے کہ مولوی یوسف ہیں تو کام ہے، اور مولانا یوسف صاحب کی بات لوگ ہاتھوں ہاتھ لے لیتے تھے، وہ رات کو اٹھتے تھے اور ان ڈبوں کو اپنے سر پر رکھ کر باہر جنگل میں ڈالتے تھے، پھر آ کر غسل کر کے کپڑے بدلتے تھے، اور کپڑے بدل کر 2 رکعت شکریہ کی پڑھتے تھے، اللہ تیرا شکر ہے کہ ختم نبوت کی بنیاد پر آنے والے تیرے بندوں کی خدمت کا تو نے مجھے موقع دیا ہے۔ کائے کا امیر پنا، کائے کا بڑا پنا۔ مولانا سعید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں 30 سال رہے، مسجد نور مرکز تھا۔ ایک مرتبہ جب سب سو گئی جماعتیں تو حضرت اٹھے، پائچے چڑھائے، کرتا اوپر باندھا اور پانی کا پائپ لے کر پیشاب خانے صاف کر رہے ہیں۔ کوئی ساتھی استنجا کے لیے اٹھا، ارے حضرت یہ کیا؟ کہا چپ کر رہے، پیشاب خانے صاف نہیں کرتا، میرے دل کی صفائی ہو رہی ہے۔ میں نے جو کہا وہ وہی ہو گئی؟ ایسا نہیں ہے، ہمارا کام تو مشورے کے تابع ہوگا۔ مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مجھے کاندھلا جانا ہوتا نظام الدین سے تو میں مشورے والوں سے کہتا بھائی مشورہ کرو کاندھلا جاؤں کہ نہ جاؤں۔ اپنے آپ کو اتنا تابع کیا ہے۔